چیزیں آ گئی ہیں، چونکہ آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں، آپ کو وہ اب ری انفورسمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ضروری ہیں اور وہ پیسوں کی آتی ہیں، اب وہ ہم خرید کے لاتے ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ ہمارے جو کمائی ہے، ہماری انکمز ہیں، ان میں قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا، لیکن ایکسپنسز میں جو پرپورشن ہے وہ کئی گنا کئی ڈگریز کے ساتھ انکریز کر چکا ہوا ہے. تو آٹومیٹیکلی دیر از اے براڈ ڈفرینس بٹوین انکم اینڈ آر ایکسپنسز. ہم نے اس کے اندر اتنا ڈراسٹک انکریز کر لیا ہے کہ وہ اب ہم سے سنبھل رہا ہے. تو اب جو ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے ہم خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ گھر میں ہماری آمدن کے مطابق کون سی ایسی چیزیں اور گیجٹس اور چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کو ہم کٹ ڈاؤن کریں تو ہم بخوبی اس میں گزارا کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ قطعی ضروری نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی کفایت شعری کے جو سبق ہیں ان کو پالش کر کے صاف کر کے سامنے لے کر آنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے گھرانوں کو اس افرید سے، مہنگائی کے افرید سے، اور یہ جو ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی، اس سے بچا سکیں. اچھا، تھوڑی سی بات مہنگائی کے نیریٹو پہ کر لیتے ہیں، چونکہ ایک میں وہ بات کرتی ہوں جو بڑے کنٹمپرری ٹاپکس ہمارے آج کل چلتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے جی. اچھا، تھوڑی سی دیر نا ہم اپنے ریورس کرتے ہیں، اپنی میموریز کو ریورس گیئر لگاتے ہیں. اب تھوڑا سا بیک سٹیج 2000 میں چلے جائیں. جو لوگ اس ٹائم پہ تھوڑے زندہ تھے یا کانشیس تھے، جو بعد میں پیدا ہوئے ان کی تو اور بات ہے. 2000 میں مجھے یاد ہے بالکل کہ 98-99 میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز نئے نئے آئے تھے، اور انٹرنیٹ نیا آیا تھا، اور ای میلز یوز ہوتی تھی، اور بہت زیادہ نیٹ کیفیز وغیرہ کھلے تھے. اچھا، اس کے بعد گاہے کسی کے پاس نا محلے میں گاڑی یا کار وغیرہ ہوتی تھی. کاریں بھی کم تھیں، کوئی گاڑی ایک براڈ ٹرم تھی، یعنی جس میں ہر قسم کی گاڑی شامل تھی. موٹر سائیکل بھی مطلب ضرورت ہوتی تھی، کسی نے دوائی ہسپتال جانا ہے تو محلے سے کسی سے موٹر سائیکل مانگ کر لے آیا جاتا تھا، اور موٹر سائیکل پہ لوگ جو ہے نا وہ ایک کامن اینٹی سمجھی جاتی تھی محلے میں موٹر سائیکل کا ہونا. اسی طرح سے اگر کوئی بہت ہی متمول جو متمول گھرانے جو ہیں، جو ایسے گھرانے تھے جو اے سی وغیرہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے گھروں میں اے سی چلتے تھے یا الیکٹرک کولر لگا دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد سب نا اسی ایک آدھ کمرہ ٹھنڈا کر کے وہاں رہ لیتے تھے. اس سے بھی پیچھے جائیں تو گاؤں دیہات میں ایک آدھ پنکھا ہوتا تھا، وہ بھی پھیرنے والا وہ پنکھا ہوتا تھا جو ایسے کر کے ایک سائڈ پہ ہوا دیتا ہے پھر ادھر ہوا دیتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی نانی امی گھر جاتے تھے نا، تو وہاں پر وہ باہر سین میں چھڑکاؤ کر کے نا تو پنکھا چارپائیاں ڈال کے پنکھا لگاتی تھی، وہاں ہم کھانا کھاتے تھے. تو اس میں اگر کسی کو ٹھہر کے نا کسی کی اگر انہوں نے خاطر کرنی ہوتی تھی تو وہ پنکھے کا نا وہ پلگ کھینچ کے تو اس کے اوپر پنکھا تھوڑی دیر فکس کر دیا جاتا تھا کہ یہ، اور اس کو بڑی ایک نا رسپیکٹ کی علامت سمجھا جاتا تھا. اور یہ بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، میں اتنی پرانی نہیں ہوں، تو یہ کچھ ہی سمجھیں ایک ڈیکیڈ پہلے کی باتیں ہیں تقریباً. تو یہ ہماری سامنے آنکھوں دیکھے حال ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد میں آپ کو نا ایک ایک کر کے ذرا آسائشیں گنواتی ہوں جو کامن ہو گئی ہیں. میرے پاس اب یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں سب کے پاس انڈیویجول موبائل ہیں، اور انڈیویجول موٹر سائیکل بھی آ گئے ہیں. تو یہ چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں، بجلی سے چلنے والی اشیاء میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. گھر گھر واشنگ مشین اور یہ چیزیں، یہ آسائشیں آئی ہیں نا بھائی، آئی ہیں، مانو نا، آئی ہیں. اچھا، اور یہ چیزیں میں بہت پیچھے نہیں جا رہی، میں 10 اور 20 ایئرس بیک کی اگر میں بات کروں تو یہ آسائشوں میں آتی تھی. تو اس 20-22 سالوں کے اندر دنیا ڈراسٹکلی چینج ہوئی ہے، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. وہ چینجز جو صدیوں میں نہیں آئی تھیں، وہ سفر ہم نے لمحوں میں طے کیے ہیں. ٹیکنالوجی ایک دم سے ایڈوانس ہوئی ہے، اور گھر گھر اس کی جو ثمرات ہیں وہ گھر گھر پہنچے ہیں. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی ہاتھی تو آ گئے ہیں لیکن دروازے اونچے نہیں ہوئے ہوئے، یعنی کہ گھروں میں لیپ ٹاپ، موبائل فونز، استریاں، سارے گیجٹس، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں. موٹر سائیکل، یہ چیزیں ہر گھر میں کھڑی ہیں، ایک سے زیادہ کھڑی ہیں. اب جو موٹر سائیکل ہے وہ پٹرول مانگتا ہے، جو بجلی سے چلنے والی استری ہے وہ بل مانگتی ہے. یعنی چیزیں غریب گھرانوں میں بھی تقریباً سب کمروں میں پنکھے لگ گئے ہیں. اسپیشلی میں اب اس پٹی کی بات کر رہی ہوں، انٹیریئر جو ایریاز ہیں شاید ان میں ابھی بھی حالات خراب ہوں، لیکن ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے نا وہ فیض یاب ہو چکا ہے ان سب چیزوں سے. تو ایک وہ غربت کی آخری جو لکیر تھی نا اس کو وہ کراس کر چکے ہوئے ہیں. اور جو یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں
کہ وہ چیزیں جو پہلے آسائشیں کہلاتی تھی نا وہ اب ضروریات میں بدل گئی ہوئی ہیں. مجھے بالکل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر جو ابھی وہ لوگ جو کہ جن کو ہم نا سمجھتے ہیں کہ ورکر طبقے کے لوگ ہیں اور وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی بچوں کے کم از کم نا رات کے ٹائم پیمپرز اور چیزیں, یہ جو بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری نا ایک کامن ہاؤس ہولڈ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. صابن, شیمپو, لوشن, یہ چیزیں بھی ایون ہر ایک قسم کی چیزوں کی فراوانی بہت زیادہ ہوئی ہے, اور ان کے استعمال میں اگر میں یہ کہوں کہ ہر شخص استعمال نہیں کر رہا تو ایک بڑی تعداد ان کو استعمال کرنے لگی ہے, اور ظاہر ہے یہ ساری کی ساری چیزیں پیسوں کی آتی ہیں. اب یہ جو 20 سال پرانا دور ہے اس سے پیچھے والا دور ملتا جلتا ہے تقریباً, جب بھاپ سے چلنے والے انجن تھے یا بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے تو بالکل ہی آل ٹوگیدر دنیا چینج تھی. لیکن اسٹل اس کے بعد جو اب کی دنیا ہے ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہیں. پھر ہم نے یہ پیچھے آٹا, چینی, گھی کا ہم جو بتا رہے تھے, تو جو ہمارے بڑے ہیں جو ہمارے سے پرانی نسل ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ نا چینی اور آٹے کی لائنیں لگا کرتی تھی, اور راشن کارڈ کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں, کپڑا اور چینی وغیرہ یہ چیزیں سپلائی ہوتی تھی جب یہ سارا دور تھا نا کمیونزم کا, اور اس سے انفلوئنس ہوئے تھے, اور وہ ٹائم پیریڈ تھا. تو مارکیٹ کے اندر چیزیں اویلیبل ہی نہیں تھی. ایک تو ہوتا ہے نا مہنگی اور سستی ہیں, ایک ہوتا ہے اویلیبلٹی نہ ہونا, تو ان چیزوں کی اویلیبلٹی نہیں تھی. اور یہ بھی بہت پرانی دور نہیں ہے, 2-3 ڈیکیڈز پرانی بات ہوگی, 3 یا 4 ڈیکیڈز پرانی بات ہوگی. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے جو لائن ختم کر دی ہے نا, وہ یہ ہے کہ کہیں پہ لائن نہیں رہ گئی کہ کہاں سے آسائشیں شروع ہوتی ہیں اور کہاں سے ضروریات شروع ہوتی ہیں. ضروریات اور آسائشوں کے بیچ میں جو ایک لائن ہے وہ معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور زیادہ معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی کہ اب جو ہماری خواتین ہیں وہ یہ چاہیں گی کہ ہر ایک نئے ایونٹ پہ انہیں نئے سوٹ اور نئے کپڑے بنائے جائیں, اور ان کی آگے سے قیمتوں کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو بازار نہیں جاتے ہیں, میں بھی نہیں جاتی ہوں اتنا, تو مجھے بھی نہیں اتنا اندازہ ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو دماغ گھوم جائے گا اگر آپ سچ میں کہیں جا کر آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کتنی تیزی سے یہ جو مائنڈ سیٹس ہے لوگوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے. یہ ساری سائیکالوجی آف مائنڈ ہے. پہلے ہمیں ایک چیز دکھائی جاتی ہے, پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مجھے اس کی دراصل بہت ضرورت ہے, اور ہم اسی چکر میں اس نئی چیز کو خرید کر لے آتے ہیں. اچھا, اچھی چیز بھی ہے کہ ٹھیک ہے نئی ٹیکنالوجی سے آپ آگاہ ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واقعتاً ہماری لائف کو, ہمارے لائف سٹائل کو آسان بناتی ہیں, اور ان کی چیزوں کی کافی تعداد ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسی لائن میں نا, جیسے آپ ایسے ہی ہے کہ کسی کو آپ ایک ریلا آتا ہے نا, تو اس میں کوئی کام کی چیزیں آتی ہیں اور بہت ساری نکمی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو سیم وے اب جب مارکیٹ چیزوں سے بھر گئی ہے تو بہت سی نکمی چیزوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اچھا, میں ابھی نا گروسری لینے گئی تو شیمپو مثلا ختم ہے. اب ایک ہی برانڈ کا شیمپو ہے اور اس کا نا شیلف لگا ہوا ہے, وہ پورا شیلف لگا ہوا ہے, اور بندہ حیران ہو جاتا ہے. مطلب ایک کیا لکھا ہوا ہے نیو امپرووڈ فارمولا, وہی یعنی پہلے اس میں شیمپو تھا, اب کیا اس میں مطلب کیا ڈال دیا اس کے اندر, جو کیا امپروومنٹ ہو گئی ہے اس میں. پھر ود مینتھول خشکی ختم کرنے کے لیے, بھلا بالوں میں شائن, الٹرا شائن, کرلی فرز فری بالوں کے لیے, کلرڈ بالوں کے لیے. اب اس کے اندر میں ود کنڈیشنر, ود آؤٹ کنڈیشنر, ایک لائن ہے پوری لگی ہوئی, پورا ریک بھرا ہوا ہے, 150 طرح کی ایک ہی برانڈ ہے, اور اس کے وہ رکھے ہوئے ہیں. بھائی پہلے مطلب ایک شیمپو ہوتا تھا, پھر یہ تھا چلو یہ ایک شیمپو ہے, یہ اچھا شیمپو ہے, اب اس میں اتنی ورائٹی ہے. اب وہ کہیں گے اچھا آپ کو یہ والا نہیں, یہ والا سوٹ کرتا ہے. اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے نا پروڈکٹس میں بھی. تو یہ ہمیں ہر ایک میں, بچوں کی نیپیوں کا میں آپ کو بتاتی ہوں, ڈے میں لگانے والا یہ ڈبہ الگ ہے, اور رات کو جو ہے یہ ایکسٹرا ابزاربنٹ فارمولا آ گیا, یہ الگ ہے. تو اب پتہ نہیں ان میں ڈفرینس کتنا ہے اور کیا ہے, وہ اب کر کے سمجھنے والی بات ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو یہ ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ آئے ہیں نا, یہ ہمارے لیے جو ایک نیا چیلنج لے کر آئے ہیں, کہ چونکہ